السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب پہلی مرتبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا اقرا پڑھیے، تو آپ نے فرمایا تھا میں پڑھنے والا نہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے آپ کو زور سے دبوچا، کہا پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تب آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ اس کے بعد جب آپ اپنے گھر پہ تشریف لائے تو آپ نے کہا تھا اے خدیجہ مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ آپ نے سارا معاملہ حضرت خدیجہ کو سنایا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہے۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے، ساری بات سن کر وہ پکار اٹھے، قدوس قدوس، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، خدیجہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے پاس وحی ناموس اکبر یعنی جبرائیل آئے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ اب محمد اس امت کے آخری نبی ہیں، یہ اس بات پر یقین کر لیں۔ ورقہ بن نوفل کو جبرائیل کا نام سن کر حیرت ہوئی، کہ اس لیے کہ عرب کے دوسرے لوگ اس نام کو پہلے کبھی نہیں سنے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو چوم لیا، سر مبارک پر بوسہ دیا اور کہا کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے، میں آپ کی مدد کرتا۔ ورقہ بن نوفل نے کیا کہا؟ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ لوگوں کو ہدایت کی دعوت دیں گے، اسلام کی دعوت دیں گے تو میں آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکلیف دے گی، آپ کے ساتھ جنگیں لڑیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت زندہ رہتا تو آپ کا ساتھ دیتا، اللہ کی دین کی حمایت کرتا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا کیا میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے جواب دیا ہاں، آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی، اس لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اس سے پہلے جو بھی لے کر آیا ہے اس پر ظلم کیے گئے ہیں، اس پر ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ یعنی جو وحی اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی ہے، جس نبی پر بھی نازل ہوئی ہے، اس پر اس کی قوم نے ظلم کیا ہے، اس کو ستایا ہے۔ اگر میں وہ زمانہ پاتا تو آپ کی ضرور مدد کرتا۔ ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ سے یہ بھی کہا کہ تمہارے خاوند بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ بات نبوت کی ابتدا ہے، یہ اس امت کے آخری نبی ہیں۔ لیکن اس کے کچھ ہی مدت کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، انہیں حجون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ چونکہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل کو میں نے جنت میں دیکھا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تصدیق کر لی تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ میں نے ورقہ بن نوفل کو جنت میں دیکھا ہے، جو سرخ جورے میں تھے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہوا اور اللہ نے یہ فرمایا کہ اے نبی اپنے خاندان والوں، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، انہیں دین کی دعوت دیجیے۔ سب سے پہلے 4 لوگ ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پر ایمان لائیں، ان کے بعد حضرت ابو بکر جو نبی پر ایمان لائے، تیسرے نمبر پہ تھے حضرت علی کہ جن کی عمر صرف 8 سال کی تھی، وہ چھوٹی عمر تھی، اسی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پر ایمان لایا اور نبی کی تصدیق لی۔ یہ 3 لوگ ہو گئے، اور چوتھے تھے نبی کے غلام حضرت زید بن حارثہ، جنہوں نے اللہ کے نبی پر ایمان لائے۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے، جو کہ غلامی کے عالم میں ایمان لائے۔ یہ حضور علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، شادی کے بعد انہوں نے زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں دے دیا۔
یہ غلام کس طرح بنے یہ بھی سن لیجیے۔ حضرت زید بن حارثہ مسلمان اس وقت ہوئے جب وہ غلامی کی زندگی جی رہے تھے۔ معاملہ یہ آیا کہ ان کی ماں باپ انہیں لے کر اپنے ننیال جا رہے تھے کہ راستے میں ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا۔ پھر ڈاکوؤں نے کیا کیا، زید بن حارثہ کو بازار لے گئے، اوکاس کے میلے میں لے گئے تاکہ انہیں بیچ دیا جائے۔ ادھر سیدہ خدیجہ کو ایک غلام کی ضرورت درپیش آئی، انہوں نے حکیم بن حزام کو بازار بھیجا، وہ گئے، انہوں نے جیسی زید بن حارثہ کو دیکھا انہیں وہ پسند آ گئے۔ اس کے بعد زید بن حارثہ کو انہوں نے خرید لیا اور حضرت خدیجہ کے پاس لے کر آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زید بن حارثہ کو نبی کے پاس بھیج دیا، ان کو ہدیہ کر دیا۔ جس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت زید بن حارثہ آپ پر ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی نے انہیں آزاد فرما دیا، مگر یہ زید بن حارثہ عمر بن نبی کی خدمت میں لگے رہے۔ ان کے والد ایک مدت تک ان کی تلاش کرتے رہے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ زید مکہ میں ہیں۔ ان کے والد اور چچا انہیں لینے فوراً مکہ کی طرف آئے۔ مکہ پہنچ کر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ زید ان کے بیٹے ہیں۔ ساری بات سن کر نبی نے فرمایا کہ جاؤ زید سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، اگر رہنا چاہتے ہیں یہ ان کی مرضی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس پر باپ نے کہا تیرا برا ہو زید، تو آزادی کے مقابلے میں غلامی کو پسند کرتا ہے۔ جواب میں حضرت زید بن حارثہ نے کہا ہاں، ان کے مقابلے میں کسی اور کو ہرگز نہیں چن سکتا۔ آپ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ کو فوراً حج اسود کے پاس لے گئے اور اعلان فرمایا۔ سرکار نے حضرت زید بن حارثہ کی یہ بات سنی کہ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ جانے سے منع فرما دیا اور یہ کہا کہ ہم نبی کے پاس رہیں گے، تو اللہ کے نبی حضرت زید بن حارثہ کو حج اسود کے پاس لے گئے، اعلان فرما دیا کہ زید بن حارثہ یہ میرا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا کہ زید بن حارثہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ بات سن کر ان کے والد یعنی زید بن حارثہ کے والد مایوس ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ جب بھی ان کا جی چاہے وہ اپنے بیٹے سے مل سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنے بیٹے سے لگاتار ملتے رہے۔ تو یہ تھے حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں اور جنہوں نے حالت غلامی میں نبی پر ایمان لائیں، تو اللہ کے نبی نے انہیں آزاد فرما دیا، اور یہی نہیں بلکہ اپنا بیٹا بھی منتخب فرمایا۔ یہ ایک واحد صحابی رسول ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں مذکور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت زید بن حارثہ کی طرح ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخدا الحمدللہ رب العالمین۔